الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سمعین حضرات، طبقات ابن سعد کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور بڑا اہم واقعہ ہے. اس واقعے سے، اس چھوٹے سے قصے سے اگر ہم بہت ساری باتوں کو اخذ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اوپر آج کے دور میں اس وقت میں بالکل فٹ آ رہی ہیں. ان میں سے ایک دو کی طرف اشارہ کریں گے. بڑی اہم باتیں ہیں. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ چکر لگا رہے تھے، گشت کر رہے تھے، مدینے کا لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے. رات کا وقت ہے، تھک گئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اسی ہی دیوار کے اندر سے آواز آ رہی ہے. ماں رات کو بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی ہمارے پاس جو دودھ ہے اس دودھ کے اندر پانی ملا دو. بیٹی نے جواب دیا، کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، پتہ چل گیا تو وہ سزا دیں گے. کہا بیٹی میں نے آپ کو کہا ہے آپ اٹھیں اور دودھ کے اندر پانی ملا دیں. بیٹی نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. کہا عمر اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہوں گے، ان کو کیا پتہ اس بات کا، آپ اٹھیں دودھ کے اندر پانی ملا دیں. تو آگے سے بیٹی نے ایک اور جواب دیا. کیا کہتی ہے کہ مما جان، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر اگر سوئے ہوئے ہیں، نہیں جانتے، نہیں دیکھ رہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہاں پہ جو بات ایک سمجھ آتی ہے، ہم اپنے والدین سے، دوست احباب سے، لوگوں سے جتنا چھپ سکتے ہیں چھپ جاتے ہیں گناہ کرنے سے، لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں چھپ سکتے. ایک بات، بیٹی نے آخر کر دودھ کے اندر پانی ملا دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا اس گھر کے اوپر نشانی لگا دے. صبح ہوئی، غلام کو بھیجتے ہیں کہ پتہ کر کے آؤ اس گھر کے اندر کون کون رہتے ہیں، کیا صورتحال ہے، ان کی گھر کی کیا کنڈیشن ہے. پتہ کروایا گیا. گھر کے اندر دونوں ہی، ایک ماں ہے دوسری بیٹی ہے، دو ہی عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں، مرد کوئی بھی نہیں ہے. بتایا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ نے ان دونوں کو بلوا لیا. بلوانے کے بعد آپ نے اس عورت سے ایک جملہ کہا. کیا کہتے ہیں، ہم اپنی بات کی طرف آ رہے، کیا کہتی ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ آپ کر دیں، کیا آپ اس بات پہ آپ راضی ہیں؟ کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کہاں اور میں کہاں اور میری بیٹی کہاں، آپ کا بیٹا امیر المؤمنین کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں اس بات پہ کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. آخر کار نکاح ہو گیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا. نکاح ہو گیا ہے. پھر ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی کا آگے نکاح ہوا، وہ بڑی ہوئی. نکاح ہونے کے بعد پھر ان کے بطن سے ایک اور عمر پیدا ہوا جس کا نام ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، جسے خلیفہ پانچم یعنی خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت جیسے انہوں نے خلافت کی تھی، انہیں خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ واقعہ صرف اس کی طرف اشارہ تھا جو میں نے اشارہ کر دیا. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، آپ کو اگر یہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہنی کرنی،
اور یہ بات آپ کے پاس اس قدر امانت ہے، جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، اپنے دوستوں میں، مجلس میں، رشتہ داروں میں، جہاں پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس بات کی اس معاشرے کو اشد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے اس بات کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا جو نکاح کیا ہے، اس نکاح کی وجہ کیا تھی؟ رشتہ کیوں بھیجا؟ وہ بچی یتیم ہے، مال و دولت والی نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر اور کوئی نہیں ہے، ان کا گھر کو جو گزران ہے، گزر بسر ہے، وہ صرف دودھ پہ ہوتی ہے، اور ان کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، غریب ہے، عورت بھی غریب اور وہ بچی بھی غریب اور بچی بھی یتیم ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کیوں کروا دیا ہے؟ پتہ چلتا ہے اس لڑکی نے کیا کہا تھا، عمر نہیں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے خدا کے خوف کے لیے اور تقوی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا ہے، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے، کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، اور جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے وہ معاشرے کو ایک اچھے انداز میں سمجھ سکتا ہے اور جنت اس کے مقدر میں ہے۔ اس لیے اگر یہی بات ہم اپنے معاشرے پہ لے آتے ہیں، اگر کسی کے پاس رشتہ دیکھنے کے لیے یا وہ رشتہ دیکھ رہے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس خوف خدا نہیں ہے، تقوی نہیں دیکھتے، ہم اللہ رب العالمین کا خوف تو دیکھتے نہیں ہیں، شریعت کا تو نام و نشان نہیں ہے، شریعت کو تو ہم پوچھتے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، ذکر ہی نہیں کرتے، اس کو شریعت کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، ہم تو دوسری ہی باتیں، پانچویں اور چھٹی باتیں کرتے ہیں۔ اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، جس طرح انڈیا والوں نے یہ چاند کے اوپر یہ بندہ، پتہ نہیں بندہ گیا بھی یا نہیں گیا، کیا وہ چلا گیا، کس انداز میں چرچے ہیں، اور یہی ایک سائنسدان سارے کے سارے یہ ایک بات کر رہے ہیں، بڑی ترقی کر لی ہے، بڑے عروج پہ چلے گئی ہیں، اور اسی طرح انہی لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے اور انہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے اس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کو جو انتخاب ہوتا ہے یہ کم پڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کر سکتے، یہ یتیم ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اچھا یہ کمی قوم کی ہے، اس کی قوم، اس کا خاندان اعلیٰ نہیں ہے اور معروف نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کر سکتے، اچھا اس کو کچھ پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں آتا، طریقہ کار نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنے بیٹے کا نکاح، یہ جتنی باتیں میں معاشرے کی کرتا جاؤں وہ کم ہے، اور معاشرے کی بیٹیاں اور لڑکیاں اس وجہ سے اپنے گھر کے اندر معصور ہیں، وہ بیٹھ چکی ہیں، جن کا نکاح اور شادیاں اور والدین اگر اولاد والے ہیں تو وہ پریشان ہیں، بیٹیوں والے پریشان ہیں، بیٹوں والے پریشان ہیں، کیوں؟ معاشرے نے صورتحال اس قدر بگاڑ دی ہے اور اس قدر پیدا کر دی ہے کہ بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا، شادیاں نہیں ہو رہی، رسموں کے اندر اتنا گھیر دیا ہے، جس وجہ سے آج ہر ایک گھر کے اندر پریشانی کا ایک نیا عالم ہے، یہ معاشرے کی صورتحال ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہے؟ اب معاشرے کا سروے کر کے دیکھیں، معاشرے کے اندر یہ بات تلاش کر کے دیکھیں، آپ کو یہ ملے گی۔ جب یہ بات ہم دیکھتے ہیں تو پھر رشتے 4 دن گزرتے ہیں، اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، رشتے بھی پھر 4 دن رہتے ہیں یا 10 دن رہتے ہیں، پھر اس کے اندر جو فساد اور جو اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے کے لوگوں کو سکھانے کی ہے، معاشرے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور حد ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح اس وجہ سے کریں گے تو آپ کا گھر کا ماحول درست اور خوشگوار نظر آئے گا۔ اگر آپ کا نظریہ ہی لالچ کی بل بوتے پہ ہے تو کبھی بھی لالچ والا بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ لالچ 1 دن ہے یا 2 دن ہے یا 3 دن ہے یا 5 دن ہے، وہ آخر کار تو ختم ہونی ہے۔ اگر حسن کے بل بوتے ہیں، حسن تو فانی ہے، اگر مال کے بل بوتے ہیں، مال بھی فانی ہے، اگر خاندانی بل بوتے ہیں، خاندانی بھی فانی ہے۔
کس وجہ سے نکاح کر رہی ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے جو دین اسلام کی وجہ سے نکاح کیا، جو دین اسلام فانی نہیں ہے، وید چیز ہے جو فانی نہیں ہے، آخر تاکہ انسان کو یہ ترقی کی راستے پہ گامزن کر کے ہی رہتا ہے، یہ دین اسلام کی وجہ سے یہ نکاح کرے اور نکاح کو آسان کرے تاکہ ہر ایک بیٹی اپنے گھر والے اور اپنے گھر کے اندر وہ رہ سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔